کہ وقف قانون کو واپس لو، واپس لو، وقف قانون کو 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 واپس لو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اب آپ اپنے فون کی لائٹ کو کھول کر پیغام دیجئے ظالموں کو کہ پربھنی میں اب اتحاد ہو چکا ہے۔ دبا کے کھولیے پورے لائٹوں کو۔ کون کر رہا ہے وکاس کی بات اور کون کر رہا ہے وعدے؟ چناو کی دستک ہو چکی ہے اور اب سوال اٹھیں گے سیدھا نیتاؤں سے۔ وعدوں کی دکان چمکانے والوں ہی ملیں گے، لیکن ہم ڈھونڈیں گے اصلی وکاس کے کھلاڑی۔ جنتا کی رائے اب سامنے آئے گی، حقیقت دکھے گی بنا میک اپ، بنا ماسکنگ۔ جنتا بولے گی، سنے گا نیتا۔ اور رنگ آباد والوں تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب کی بار خبر ہوگی دمدار۔ یہ صرف نیوز نہیں، یہ ہے آپ کی آواز۔ تو آپ جڑے رہیے اورنگ آباد تک کے ساتھ۔ اور رنگ آباد تک، اورنگ آباد شہر کا سب سے تیز نیوز نیٹ ورک۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، شہ نشین پر منچ پر تشریف فرما مہاراشٹرا کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، وہ سابقہ رکن پارلیمان محترم جناب سید امتیاز جلیل صاحب، پربھنی کے صدر جناب محمد غوث صاحب، ممبئی اور شولاپور کے صدر جناب فاروق شابدی صاحب، کہ پربھنی میں مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر آپ کی ایک مضبوط قیادت بنے، یہاں پر آپ کے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر آنے والے میونسپلٹی اور بلدیہ کے چناؤ میں آپ اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر ابنائے وطن کے لوگوں سے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں اور خاص طور سے ہمارے دلت بھائی ہوں، ان سے ہمارے تعلقات اور اچھے ہوں، تاکہ ہم مل کر پربھنی کے ایک ایک عوام کے دلوں میں جو پربھنی کے تعلق سے امیدیں ہیں، ہم ان امیدوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین پربھنی کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ برسوں پہلے میں اپنے مرحوم والد سالار ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ یہاں پر کئی مرتبے جلسوں میں سالار آتے تھے، میں یہاں پر آیا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے جب مجلس اتحاد المسلمین نے مرحوم سجو لالہ صاحب کو اپنا امیدوار بنایا تھا تو آپ نے 40,000 ووٹ ان کو دیے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحوم سجو لالہ کی خبر کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ ان کے قریبی دوست تھے چاوش، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے۔ میرے بھائی، دنیا کی حقیقت یہی ہے، ہم اس دنیا میں آئے اور کل چلے جائیں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کچھ کام کر کے جائیں۔ آپ کو اور ہم کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مارا اور پیٹا جا رہا ہے، کوئی ڈرا رہا ہے۔ ہم کو فکر رہتی ہے کہ ہم پربھنی میں بیٹھ کر بھی اپنے سینے میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہمارے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ، فلسطینیوں پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے،
جہاں پر آج تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60,000 لوگ نہیں مارے گئے، 2 لاکھ فلسطینی مارے گئے، 2 لاکھ، کیونکہ 2 لاکھ مسنگ ہیں۔ اب مسنگ کا مطلب وہ کسی بلڈنگ کے ملبے کے نیچے ہیں یا پھر آفیشیلی ان کا جسم نہیں ملا۔ مگر یاد رکھیے، جس سرزمین پر جو ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ ظالم کو مٹا دیتا ہے، اللہ ظلم کو بھی مٹا دیتا ہے، مگر اللہ کبھی مظلوم کو مٹنے نہیں دیتا۔ طاقتور اگر طاقت کے نشے میں ظلم کرتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر، تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا طاقتور اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اس سرزمین پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، جو ظلم بھی ہو رہا ہے، وہ مٹے گا، ظلم مٹے گا اور مظلوم کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی فلسطینیوں کو مار کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مٹا دیا، مارنے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ان کی لاشیں زمینوں کے نیچے ہیں، جو ملبے کے نیچے پکار رہے، تڑپ رہے، کل دیکھنا تم انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کے سروں پر طاقت کا تاج رکھے گا اور اللہ انہی سے دنیا میں انصاف کرائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص طور سے میرے غیور نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے، چاہے ظلم کرنے والا مسلمان ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ظلم کرنے والے پہ اگر کوئی مظلوم ہندو ہے، دلت ہے، مسلمان ہے، میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ ظلم مٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح سوریہ ونشی کو مارا گیا پولیس کسٹڈی میں، سوریہ ونشی کو مارنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا، سوریہ ونشی میرے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہاں پر ہمارے ڈائس پر ہمارے آشیش وکوڑے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں روی صاحب کو اور براڈے صاحب کو کہ آپ نے ہم کو نہیں چھوڑا، ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بات کر رہا تھا ظلم کی۔ کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے، امام حسین شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، وہ نواسے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک رکھتے تھے، وہ نواسے جس کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکال لاب دہن لگاتے تھے، وہ نواسا شہید ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنبری زلفوں کو تھامتا تھا، وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے سے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، آقا اتر کر آ گئے اور ان کو گود میں لے لیا۔ وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہ نواسا شہید ہو گیا اپنی پوری آل کے ساتھ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی ماں، اس کے باپ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ 72 کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، مگر دنیا کیا یزید کو یاد رکھتی ہے یا امام حسین کو یاد رکھتی ہے؟ بولو، دنیا کس کو یاد رکھتی ہے؟ دنیا یزید کو ملعون کہتی ہے نہیں کہتی ہے؟ بتاؤ آپ، دنیا اس صبح قیامت تک یزید کو ملعون کہے گی۔ تو ہم حسینی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہم حسینی پرچم کو اس لیے اٹھائے کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہم مظلوم کو انصاف دلائیں گے، اور تعداد کو دیکھ کر امام حسین نے علی اکبر علی اصغر کی شہادت نہیں دی۔ امام حسین نے دیکھا کہ میں تعداد میں کم ہوں، مگر امام حسین نے ہم کو پیغام دیا، کربلا کے ریگزاروں سے پربھنی کی عوام تم کو، وہ کربلا کے ریگزارے تم کو پکار پکار کر کہہ رہے
کہ ظالم کے ظلم کی اس کی طاقت کو مت دیکھ کر مروع ہو جاؤ، بلکہ تم حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھو۔ ارے دنیا میں جو آیا یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مگر تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ تاریخ ان کو کبھی مرنے نہیں دیتی جو وقت کے فرعون اور نمرودوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ تاریخ ان کو مٹا دے گی، مگر جو مظلوم کے حق کے لیے لڑے رہیں گے تاریخ اور دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ کربلا کے ریگزاروں سے پیغام آ رہا ہے، یہ حضرت زینب کے اجڑے ہوئے خیمے سے پیغام آ رہا ہے۔ وہ دریا کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ تم اس ملک کے باعزت شہری تھے اور شہری رہو گے، مگر تم کو اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو کر لڑنا پڑے گا۔ تم غلامی نہیں کرو گے، تم قیادت کرو گے، تم کسی کے پیروں کے پاس نہیں بیٹھو گے، تم کرسی ڈال کر سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو گے کہ مجھے بھارت کے سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے۔ یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 72 کربلا میں شہید ہوئے، یزید ختم ہو گیا، یزید کی آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، مگر امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ میرے بھائی، یہی تو پیغام ہم کو دینا ہے، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے۔ یقیناً ہمارے دماغ میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، کیا بول رہا ہے یہ شخص، ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کوئی ہم سے برتھ سرٹیفکیٹ کینسل کر دو بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عبادت گاہ کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یاد رکھو، میری اس بات کو ذہن نشین کر لو، میں نے علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی زبانوں سے سنا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا تم کو یہاں پر انعام ملنے والی جگہ نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ عمل کرو، نیک عمل کرو، بہادری کے مظاہرے اپنے چھوڑو، اور جزا اللہ اس دن دے گا جب خبروں سے ہم کو اٹھایا جائے گا، اور ظالم ہوگا جو تم پر ظلم کیا، ہم پہ ظلم کیا، ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی مظلوم کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پربھنی کی عوام سے حشر کا میدان ہوگا۔ جو خواجہ یونس نہیں ملا، وہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا، پروردگار میں خواجہ یونس ہوں جو پربھنی میں پیدا ہوا، میری لاش کو غائب کر دیا، آج تو میرا انصاف کر۔ جنہوں نے خواجہ یونس کو مارا، تم تیار ہو جاؤ، جب رب کریم کے سامنے تمہارا انصاف ہوگا، تمہارا ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ظلم کرنے والے ظلم کر کے چلے جائیں گے۔ ارے ہلاکو اور چنگیز برقرار زندہ نہیں ہے، یہ کون ہے یہ لوگ؟ آج اقتدار ان کے پاس ہے تو سمجھ رہے ہم سب چیز کر جائیں گے۔ تم ظلم کرو گے تم مٹو گے، تو انصاف کرو گے تو اقتدار پر رہو گے۔ یزید بھی یہی سمجھتا تھا، یزید ختم ہو گیا۔ بہت سی تاریخ میں کئی چیزیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس آپ کی آواز ہے، میں تمہاری آواز نہیں ہوں، مجلس تمہاری آواز ہے۔ مجھ سے دشمنی یا امتیاز جلیل سے دشمنی یا مجلس کے ذمہ داروں سے دشمنی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ انقلاب برپا کر رہے عوام کے درمیان میں، نوجوانوں کے درمیان میں، یہ ایک امید کی کرن دکھا رہے ہماری ماں اور بہنوں کو۔ اسی لیے ہم پر الزامات، جھوٹے الزامات کیا کیا بولے جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ روز کوئی نہ کوئی بولتے مجھے صاحب انہیں ایسا بولا، انہیں فلاں بولا،
بھائی صاحب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اپنا قلم لے کر کاغذ کو کالا کر لو، تم اپنی زبان سے ہم کو گالی دے دو، تم کیا کیا بول سکتے بول لو، مگر ایک بات یاد رکھو، نہ تمہارا قلم کی لکھی ہوئی جھوٹ، نہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمارے حوصلوں اور عزم کو پست نہیں کر سکے گی۔ ہم کام کرتے آئے، کام کرتے رہیں گے، جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم انصاف کی لڑائی لڑیں گے، جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم ان مظلوموں کو لیڈر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم بھارت کو مضبوط کریں گے، سنویدھان کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے۔ اور یاد رکھو، اگر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہوگا۔ بتاؤ کیا حال ہے یہ؟ مجھے افسوس ہوا سن کر کہ ہمارے بھائی جو رکن بلدیہ ہیں، اجیت پوار نے ان کو بلا کر کچھ دے دیا اور وہ چلے گئے۔ کیا حال ہے تمہارا؟ کتنی وہ جو بھی تم کو دیا وہ کب تک چلے گا میرے بھائی؟ کیا ہوگا؟ تم ایک گاڑی لوگے، 2 گاڑی لوگے، تھوڑے کپڑے لے لوگے، مگر گاڑی اور کپڑے تم کو اپنے ہی سماج میں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہ پربھنی کی عوام نے دیکھ لیا کہ تم نے ایسی پارٹی کا ساتھ دیا جس نے مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنایا، جس نے خانقاہوں کو چھیننے کا قانون بنایا۔ بتاؤ تم کب تک سودے بازی کرو گے؟ مت کرو یہ، چھوڑو ان چیزوں کو۔ ارے تم اور ہم جائیں گے اس دنیا سے، مگر جب تم جاؤ گے تو اجیت دادا کھندے پر لے کر قبرستان کو نہیں جائیں گے، اسد الدین اویسی جیسے لوگ تم کو لے کر قبرستان کو جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھو۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پربھنی کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ روڈ اور ڈرینیج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم میں اتحاد نہیں۔ اور پھر یہاں پر اورنگ آباد پربھنی کی ریلوے ڈبلنگ پروجیکٹ، وہ بھی کام نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، سٹی سکین کی مشین نہیں ہے، ریڈیالوجسٹ نہیں ہے، اور پھر ایم آئی ڈی سی ہے۔ ایم آئی ڈی سی تو ایک قبرستان بن گیا جننگ فیکٹریز کا، لاوارث ویئر ہاؤس ہیں۔ ارے ایم آئی ڈی سی کچھ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہمارے صدر صاحب بتا رہے تھے، صاحب پربھنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جگت جرمنی دشات پربھنی۔ کیا بات ہے بتائیے آپ؟ یہاں کا نوجوان نوکری نہیں ملتی تو بیچارہ پونے اور حیدرآباد کو چلا جاتا ہے۔ کیا یہ اچھی چیز ہے کہ جو اس سرزمین پر پیدا ہوا وہ اپنی جوانی میں اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کر ان کی خدمت، ان کی اطاعت کرنے کے بجائے ان کی بیماری کے ساتھ دینے کے وقت وہ پونے حیدرآباد کو چلا جاتا ہے؟ کون سی سرکار ہے یہ؟ کون سے غریب کو، کسان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بتاؤ ہم کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اردو میڈیم سکولز ضلع پریشد کے، میونسپل کارپوریشن کے بڑے خستہ حال میں ہے۔ یہ سب چیزوں کا تعلق آپ سے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ سب چیزوں میں تبدیلی لائی جائے، پربھنی ایک بہترین شہر بنے، مہاراشٹر کے دوسرے بڑے بڑے شہروں کو جا کر دیکھو آپ، یہاں پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرا سوال پربھنی کے رہنے والے ہر مذہب کے ماننے والے سے ہے، بتاؤ پھر کیوں نہیں ہو رہا ڈیولپمنٹ؟ سوال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کرنا پڑے گا۔ اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہ کوئی بی جے پی کے ایک شخص آ کر کہہ رہے ہیں کہ پربھنی میں امت شاہ کیا کر رہے تھے؟ پینٹنگ کر رہے تھے۔ بی ایس ایف تمہاری، انٹیلیجنس تمہاری، اب انہیں وہاں سے نکل کے یہاں تک آ گیا، ان کو خیال ہی نہیں ہے۔
ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कई का बांग्लादेश? बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा है। उस बांग्लादेश में यह हो रहा है, तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहती हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्स अप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा अब। और तुम बांग्लादेश बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो। मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए, बांग्लादेश बोलना बंद करो। बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है। नेपाल में कोई फिक्र नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहां के एमएलए साहब, यहां के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। आज ऑर्डर वापस ले लिए फडणवीस, कहा कि नहीं जीआर को वापस लेते हैं हिंदी जबान के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो मुत्तहिद होकर मुकाबला किए। और मैं तो इम्तियाज साहब से पूछ रहा था कि कहां है हमारा भाई जरांगे पाटिल, कहां है जरांगे पाटिल? जरांगे पाटिल खड़े होंगे, लड़ेंगे तो छोटा भाई इम्तियाज जलील भी उनके बाजू खड़े रहेगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि दलित भाइयों से इंसाफ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जबान की बात आरएसएस करती है कि मुल्क में एक ही जबान होगी, एक ही कल्चर होगा, एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। नहीं, भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबें हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती है। इसीलिए भारत की ताकत ये है, भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। अगर कोई भारत को चाहता है कि एक ही जबान होगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो भारत नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और हम कभी भी उसको होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे भाई
अजीत पवार के पास भाग गए, अजीत पवार की दी हुई गुलाब जामुन को खाकर। अरे कभी तो सोचते उस वक्फ कानून के बारे में कि कैसा कानून बनाया गया, किस तरीके से हमसे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीना जाएगा, किस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ अल औलाद करेगा तो बच्चियों का हक नहीं मार सकता। आप कौन है बताइए आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि इन चीजों को समझिए, एक इनकलाब बर्पा करिए। और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे, हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को। आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खव्वाल हूं, तुम बैठ के सुन रहे? अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो उस अमल क्यों नहीं करते? अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हां ये आदमी सच कहता था, अब क्या करेंगे? मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। मगर ये तो बताओ ये कौन सी बात है? तो मालूम हुआ कि करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद की फौज आकर नमाज ज़ोहर भी पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी। और जब इमाम ने पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ नमाज भी पढ़ते हो और फिर तुम मेरे ऊपर तलवार भी उठाते हो, तुमने मेरे औलाद अली अकबर अली असगर को शहीद कर दिया, 6 महीने के मेरे बेटे को तीर मार दी, मेरा बेटा अली अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखता था, तुमने उसको शहीद कर दिया, ये क्या है? तो जालिमों ने कहा ए इमाम, हमारा दिल तुम्हारे साथ है मगर तलवार जालिम के साथ है। तुमको अपना दिल भी हक के साथ रखना पड़ेगा, तुम्हारा अमल भी हक के साथ होना चाहिए। तुम कब तक ताकतों से डरोगे? तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? अरे नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। अरे इमाम हुसैन ने क्या किया? प्यासे थे, पानी बंद कर दिया गया था। अगर इमाम हुसैन अल्लाह से कहते कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर, तो क्या अल्लाह रब्बे करीम अपने हबीब के नवासे की दुआ को रद्द करता है? बारिश को नाजिल कर देता। मगर सुबह क़यामत तक करबला से पैगाम दिया जा रहा है, जालिम से डरो मत, उसके इख्तिदार से मत डरो, उसकी ताकत से मत डरो, उसकी दौलत से मत डरो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मुस्तकबिल आपका है। इस देश को मजबूत करना इन नौजवानों की जिम्मेदारी है। और देश कब मजबूत होगा? जब दलित, मुसलमान, आदिवासी और गरीबों का उनको उनका हक मिलेगा। तो आइए यहां पर मजलिस को मजबूत करिए। लोग बहुत कहते हैं मेरे बारे में, इम्तियाज जलील के बारे में तो माशाअल्लाह रोज आकर कुछ ना कुछ कहते हैं, मगर आपको मालूम इम्तियाज हराने वाले, नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? अगर ये दो जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये दो पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, मां के लड़ता है। तो क्या किया सबने? सबने क्या किया? मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। कितने? 1200 वोट
1700 वोट, 1700 वोट। और वो जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वो गद्दार, कितने वोट लिया? वो 20,000, 5,000 वोट लिया। तो याद रखो, दुश्मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है, दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक यही हैं, यजीद के एजेंट यही हैं, मोदी के एजेंट यही हैं, हमारे ही घर में बैठकर हमको कमजोर करने की तैयारियां में करते रहती हैं। तो मेरे भाई, इन लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो। उलमाए कराम की ज़बान मुबारक से सुना कि मस्जिद है, नमाज की सफ बनी हुई है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को देखकर, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, निकल मुनाफिक निकल। पहचानो इन लोगों को। ये नहीं करो कि सबको फतवा दे दो, बोल दो, पहचानो इन लोगों को। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मेरे जिस्म को जमीन के कीड़े खा लेंगे, मेरी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी। मगर याद रखो, तुम तो, ये नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है ना, तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम इस वतन की क़यादत करोगे, तुम परभनी की क़यादत करोगे, तुम महाराष्ट्र की क़यादत करोगे। ये हमारा ख्वाब है, ये हमारी कोशिश है। तो इसके लिए आपको मैं दावत दे रहा हूं, आइए और मोहम्मद गौस साहब के साथ मजलिस को मजबूत करिए, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मराठी जबान की अजमत के लिए, मराठी जबान की मोहब्बत करने वालों ने फडणवीस को ढकेल दिया पीछे, अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा मेरे भाई, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा इन्हों क्या बात कर रहे हैं, इन्हों लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना मरने की बात कर रहा हूं, मैं तुमको जिंदा रहने का एक सलीका बता रहा हूं कि जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है, अंबेडकर का बना हुआ संविधान तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तुम, अगर कोई तुमको मारना चाह रहा तो तुम उसको बचा सकोगे, कोई किसी को जलील करना चाह रहा तो तुम अपने इत्तेहाद और सियासी ताकत पर उसको इज्जत से नवाज सकोगे। कोई अगर हमारे बच्चों के ख्वाब चुकनाचूर कर रहा है तो तुम उन बच्चों के ख्वाबों को पूरा करोगे। बताओ, ये ख्वाजा यूनुस यहां से चला गया, क्या तुम इंतजार करोगे और 100 ख्वाजा यूनुस गायब हो जाएं? नहीं मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, ये वक्त मजबूती के मजारे करने का है। भारत की जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब इस देश का गरीब, इस देश का आदिवासी, दलित और मुसलमान को उनका जायज मुकाम मिलेगा। बहुत हो चुका, 75 साल हो चुके, मगर ये लोग हमेशा नीचे रहे। मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। हम नहीं रहेंगे, नहीं मालूम, जिंदगी का कोई आजकल भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे लोग बैठे बैठे चले जा रहे, मगर अपनी मिजाजों में तब्दीली लेके आओ नौजवानों। नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, क्या करते सेल्फी लेके, पेट भरता? नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, तुम्हारे से इंसाफ होगा। ये हाल हो चुका है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर था, बैतुल खला में गया, टॉयलेट में, वॉशरूम में, अंदर से निकला, मैं शेरवानी निकाल के बाहर, सिक्योरिटी वाले आजकल रहते हमारे साथ, बोला ठहरो, अभी निकल के हाथ धोने जा रहा हूं। एक साहब है, कान को लगे हुए है बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हेडफोन लगे हुए हैं, वन सेल्फी। बोला प्लीज वेट, नो नो आई वांट इट नाउ, अभी होना मेरे को, अभी छोना। अरे मेला निकल के आना, हाथ नहीं, अभी होना। मेला ले, क्या करता है?
میں بولا پھر لے کے جانے لگا، 1 منٹ رکو، ہاتھ دھویا، میں اندر نہیں لیتے، اندر کیا دیکھنا ہے، نہیں انڈین ہے یا ویسٹرن ہے وہ بھی دیکھ لینا تھا. کیا ہے یہ؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے. دلی کے وہاں ایک نماز پڑھنے کی جگہ ہے، میڈیٹیشن سینٹر بولتے، وہاں وضو کر رہا ہوں میں، ابھی کلی کر رہا ہوں، میری فلائٹ ہے. ارے میں بولا فلائٹ، میں محسوس نہیں کر رہا کوئی بول رہا ہوں گا بھائی نماز پڑھ، کسی کو بول رہا ہوں جلدی چلو. اب میں وضو کر رہا ہوں، ہاتھ دھو رہا ہوں، سر کان میں انگلی ڈال کے بالوں، سر میری فلائٹ ہے، ایک فوٹو لینے دو میرے کو. ارے میں ٹھہرو بھائی، صبر، نہیں میرے کو فلائٹ ہے. ارے پیر دھو لوں، نہیں سر میری فلائٹ ہے. یہ کیا ہے بتاؤ آپ، یہ کیا ہے بتاؤ آپ؟ تم میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے میرے بھائی؟ کیا ہوگا تم کو، اس سے بتاؤ. اگر تمہارے میں تبدیلی نہیں آ رہی، اگر تم لڑ نہیں رہے ہو ظالموں کے خلاف، اگر تم متحدہ اپنے ووٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہو، تم مسجدوں کی عظمت کو بچا نہیں پا رہے ہو، تم قبرستانوں کو نہیں بچا پا رہے ہو، تو میری فوٹو لے کے کیا کر لو گے؟ تم کو اتنا قابل بننا ہے کہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے کہ میں تمہارے ساتھ فوٹو لینا. یہ ہمارا خواب ہے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری دعائیں ہیں رات کے اندروں میں اللہ سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، تم بھارت کا مستقبل ہو. تمہاری مثال ایک گھر کی اونچی دیوار کی طرح ہے. اگر کسی کی گھر کی دیوار گر جاتی تو پڑوسی اس کو اپنا راستہ بنا لیتا ہے. تم مت گرو نوجوانوں، تم زندہ رہو گے، تم سینے تان کر اپنی زندگی کو گزارو گے تو تمہارے گھر کی دیوار مضبوط رہے گی. تمہارے گھر کے اندر بسنے والے عزت کی زندگی گزاریں گے، حفاظت سے زندگی گزاریں گے. نوجوانوں، میں تم کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو، نماز کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو، گانے اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم سنو. یاد رکھو تم مستقبل ہو. کوئی اگر ڈرگز لے رہا ہے تو چھوڑو، کیا ہے ڈرگز؟ یہ تم خالی ایک وہ کیا مار لیے، چٹا مار لیے. میں دیکھا ہوں نوجوانوں کو، راتوں میں جب آتا ہوں میں حیدرآباد میں، ایک صاحب تو بیچ روڈ پہ آ گئے، کیا ہوا، کیا ہوا، گاڑی روک دی، کیا ہوا؟ معلوم میرے کو نشے میں بول رہے، میں آپ جا رہے، دیکھنا چاہ رہا تھا آپ کو. کیا ہوا تیرے کو؟ اپن یہ کیا ہے، یہ آپ یہ کرنے آئے؟ ارے توحید کا نشہ یہ جو ہے نا، صرف اللہ کو ماننا، وہ سب سے بڑا نشہ ہے. تم ایک بار اس کو سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تم سمجھ گئے، تم نعرہ تو لگا دیے لا الہ الا اللہ، مگر تم کو اس کو سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ، ایک ماں کے پیٹ میں خون کے دتھڑے سے تم کو پیدا کرنے والا اللہ، اور جب 90 دن ہو جاتے تو تمہارے مقدر کا لکھنے والا اللہ. تم جب اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تم کو اپنی ماں سے دودھ پلانے والا اللہ. جب تم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تمہاری خیال رکھنے والا اللہ کا رحم، اور جب تم خبر میں جاتے اور جب تم زندہ کیے جاتے وہ اللہ. یہ لا الہ الا اللہ ہے. تم نعرہ تو لگا دیے، اللہ تم کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس نعرے کو صحیح سمجھیں. لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا امتیاز ہے. یہ اس کو مضبوط کریں گے. ڈر رہے کیا؟ یہاں سے آپ نے سجو لالا کو 40,000 دلائے تھے. اب کے آنے والے کے بلدیہ الیکشن میں کتنے آپ کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ؟ بتاؤ.
مومن وہ ہے جو بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا. یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے. یہ تمام ناسور ویسے ہی ڈسیں گے ہم کو آ کر, نئی نئی باتیں کریں گے. اب بہار کا الیکشن آ رہا تو شروع ہو گئے میرے پیچھے, نہیں نو ووٹ کاٹتے. ابھی میں 56 ایئرس کا ہو چکا ہوں. اب میری اسم نویسی کی دریافتی غلط ہے. اب یہ عمر نہیں ہے میری دریافتی کرنے کی. تم دیکھو تم کیوں ہار رہے. ارے ہم تو تم کو بول رہے, اختر علی مان نے کہا آؤ اگر تم کو یہ پسند ہے کہ دوبارہ بی جے پی بہار میں نہ آئے تو ہم سے ہاتھ ملاؤ. تم نہیں ملائیں گے تو یاد رکھو یہ ہاتھ تمہارے گریبان سے بھی کھیلے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہاتھ بڑے دراز ہیں, یاد رکھو. ان ہاتھوں میں, ان بازوؤں میں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بہت طاقت دی ہے. تمہارے وار, تمہاری گولیاں, تمہارے جھوٹ ہماری طاقت کو, ہمارے حوصلوں کو کبھی کم نہیں کر سکے گی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس کا ساتھ دیجئے, ہم رہے یا نہ رہیں. ہم نہیں رہیں گے تب بھی آپ مجلس کا پرچم اٹھا کر لے کر چلنا ہے آپ کو, کیونکہ یہ پرچم ایک پارٹی کا ضرور ہے, مگر یہ ایک امید دلاتا ہے مظلوموں کو کہ یہ انصاف سے دلانے والی پارٹی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جب وقف کا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا, امتیاز جلیل نے مجھ سے کہا اسد بھائی میں آپ کی تقریر دیکھ رہا تھا. میں امتیاز جلیل کو بعد میں بولا کہ امتیاز جلیل صاحب میں تقریر تو کر رہا تھا مگر دل میں, میرے جسم میں ایک تکلیف تھی, اتنی بڑی تکلیف تھی کہ کاش اگر آپ میرے ساتھ امتیاز اور اختر علی مان کو کامیاب کر دیتے تو میری مسجد کو چھیننے کا قانون نہیں بنتا. کاش اگر میرے ساتھ امتیاز اور اختر علی مان ہوتے تو میری خانقاہوں کو ویران کرنے کا قانون نہیں بنتا. اٹھو میرے بھائی, میرے الفاظ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جذبات میں لانا چاہتا ہے اسدالدین, نہیں, میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں. اللہ جانتا ہے میرے سینے میں کیا ہے. میں کس طرح کرب میں رہتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ان قانونوں کو دیکھتا ہوں. کوئی بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے مسجد کو چھیننے کا قانون بن گیا. کیا کوئی برداشت کرے گا کہ وہ مسجد جو قیامت بھی آئے گی تو ہر چیز پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے, مگر اللہ مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا. بتاؤ کس طرح سے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے میرے بھائی, جمہوریت ہے, اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو, چاہے ضلع پریشد ہو, لوکل باڈی ہو, اسمبلی ہو, پارلیمنٹ ہو. ہاں ہم انسان ہیں, ہم میں غلطیاں ہیں, ہم کوئی فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے. ہم روز توبہ کرتے, 100 200 مرتبہ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں, مگر ہماری بات کو تو سمجھو. کب سمجھو گے میرے بھائی, کب عمل کرو گے تم, کب تم عزت کا تاج تمہارے سروں پر کب رکھا جائے گا بتاؤ. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا, یقیناً رکھا, مگر مستقبل میں کیا ہوگا بتاؤ. یہ آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کو مضبوط رکھیے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ وقف قانون کو واپس لو, واپس لو, وقف قانون کو 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 واپس لو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور اب آپ اپنے فون کی لائٹ کو کھول کر پیغام دیجئے ظالموں کو کہ پربھنی میں اب اتحاد ہو چکا ہے. دبا کے کھولیے پورے لائٹوں کو, روشن کر دیجئے اپنے گھروں کو. یہ اتحاد کی نشانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.